الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے آج کے اس بیان میں یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح سے آزماتا ہے۔ بیان شروع کرتے ہیں، اور بیان کے اندر اگر آپ کو کچھ بھی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ آئیے بیان شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا نابینا۔ تینوں بہت غریب اور کنگال تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا تو ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ کوڑھی نے جواب دیا، میرا جسم خوبصورت بن جائے اور میرا کوڑھ پن بھی دور ہو جائے، کیونکہ اس کے سبب لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ کوڑھی کے بدن پر پھیر دیا، جس سے اس کا کوڑھ پن جاتا رہا اور بدن کی کھال نرم اور خوبصورت بن گئی اور جسم کا رنگ خوبصورت دکھنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، بتاؤ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے بتلایا، مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے اسے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی عطا کر دی اور دعا کی کہ اللہ تیرے مال میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے جسم سے گھن کی چیز جاتی رہے اور میرے بال خوشنما اور خوبصورت ہو جائیں۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، اس کے بدن سے گھن والی بات جاتی رہی اور بال خوبصورت ہو گئے۔ فرشتے نے پھر پوچھا، بتاؤ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، گائے۔ فرشتے نے اسے ایک گابھن گائے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ نابینا کے یہاں آیا اور کہا، تمہیں کیا چیز پیاری ہے؟ نابینا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس پر بھی نورانی ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا کر دیا۔ فرشتے نے ایک گابھن بکری اس کے حوالے کر دی اور وہاں سے وہ روانہ ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہیں سے سمجھنے کی بات ہے۔ کچھ دنوں کے بعد فرشتے کی دی ہوئی اونٹنی، گائے اور بکری سے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے، بے شمار ہو گئے۔ پھر پہلے شخص کے یہاں اونٹوں سے اور دوسرے کے یہاں گایوں سے اور تیسرے کے یہاں بکریوں سے جنگل بھر گیا، اور یہ تینوں اتنا مالدار ہو گئے ان کے پاس دولت رکھنے کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اب وہی فرشتہ کوڑھی آدمی کی شکل میں اونٹ والے کے سامنے پہنچا اور کہا، میں ایک غریب پردیسی انسان ہوں، میرے پاس نہ تو سواری کے لیے کوئی جانور ہے، نہ کھانے کا کچھ سامان ہے، مجھے اپنے گھر پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، پھر تیری مدد سے، جس خدائے تعالیٰ نے تجھے خوشنما رنگ، اچھی کھال اور بے شمار مال دیا ہے، اس کے نام پر تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں، میں اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ جاؤں۔ اونٹ والے نے جواب دیا، میرے ذمہ دوسرے بے شمار خرچ ہیں، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں دے پاؤں گا۔ فرشتہ بولا، میں تجھے پہچانتا ہوں، بتا کیا تو پہلے کوڑھی نہ تھا؟ کیا تجھ سے لوگ گھن نہیں کرتے تھے؟
کیا تو پہلے غریب نہ تھا، پھر تجھے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت عطا فرمائی؟ اس نے کہا میں غریب کب تھا، میں تو خاندانی امیر ہوں، میں تو خاندانی رئیس ہوں۔ فرشتہ بولا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے کی طرح کوڑھی اور کنگال بنا دے۔ پھر وہ فرشتہ وہاں سے چلا اور گنجے کی شکل بن کر گائے والے کے پاس پہنچا، اس سے اپنی پریشانی بیان کی اور ایک گائے طلب کی۔ اس نے گائے دینے سے انکار کر دیا اور وہی جواب دیا جو کوڑھی نے پہلے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے ہی جیسا بنا دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھا بن کر تیسرے آدمی کے یہاں پہنچا، بولا میں مصیبت کا مارا ایک پردیسی ہوں، میں دیس جانا چاہتا ہوں، میرے پاس نہ تو کوئی سواری ہے نہ کھانے پینے کا کچھ سامان ہے، بس اللہ تعالیٰ کا کرم، پھر تیری مدد ہو جائے تو پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ جس خدائے پاک نے تجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائی اسی کا واسطہ دے کر میں تجھ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، اگر تو ایک بکری مجھے دے دے تو میں آسانی سے اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے آنکھیں دیں۔ اے مسافر تو مجھ سے صرف ایک بکری مانگ رہا ہے، ارے اللہ کے نام پر میرا سارا مال قربان، تو جتنا چاہے لے لے، میری طرف سے کچھ بھی روک نہیں، اس لیے کہ یہ سب اسی رب کا عطا کیا ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے اختیار میں رکھ، تیرا اور گنجے اور کوڑھی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، وہ دونوں امتحان میں فیل ہو گئے اور تو کامیاب ہے، تیرے لیے اللہ کی رضا ہے اور ان دونوں سے خدائے پاک ناراض ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص نعمت پا کر کے اللہ کو بھول جائے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے گنجے اور کوڑھی کو مال عطا فرمایا اور ان کے بدن کا گھنونا مرض دور کر کے انہیں تندرستی دے دی، لیکن جب وہ دونوں اللہ پاک کا احسان بھولنے کی وجہ سے امتحان میں ناکام رہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا اور وہ پھر پہلے کی طرح گنجے اور کوڑھی ہو گئے اور ان کا مال بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اندھے کو اللہ تعالیٰ نے بینائی دی اور اس کی محتاجی دور فرمائی، اس نے اللہ تعالیٰ کا احسان فراموش نہیں کیا، اللہ کی راہ میں مال دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے بعد خوش ہو کر اس کی بینائی اور دولت برقرار رکھی اور ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب ہو گیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ نعمت پر راضی ہو جاتے ہیں اور اس کو فراموش نہیں کرتے ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ کے لیے برقرار رکھتا ہے، اور جو بھول جاتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو یاد کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور اسی کی عطا ہے، اسی کی عطا سے ہم اور آپ اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنا فرما بردار بنائے۔